الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور شب نور کے ساتھ میں دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف چلیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تعلیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا القائد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنے والے، درود و سلام بھیجے اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک پر، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ ناظرین، ایک بات تو ذہن میں رکھیے کہ یہ جو گھر والے ہوا کرتے ہیں نا، وہ بنیادی پر آپ کا کریکٹر سرٹیفکیٹ ہوا کرتے ہیں۔ اگر گھر والے یہ کہہ دیں کہ آپ کا کریکٹر اچھا ہے تو یقیناً آپ کا کریکٹر اچھا ہے، اور اگر گھر والے یہ کہہ دیں کہ آپ کا کریکٹر ٹھیک نہیں تو یقیناً آپ کا کریکٹر ٹھیک نہیں ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں بہتر شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے سب سے اچھا ہو، اور میں تم سب میں اپنے گھر والوں کے لیے زیادہ اچھا ہوں، لہٰذا اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھائی کا سلوک کریں اور ہمیشہ کریں۔ آج صاحب مل کر بہت ہی عظیم المرتبت بارگاہ میں ہم نے حاضری دینی ہے۔ ایک بات تو ذہن میں رکھیے، گلشن سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے ناظرین، ہر پھول کی مہک انتہائی نرالی ہے، بلکہ یوں کہیے کہ ہر ہستی کی شان انتہائی عالی ہے۔ یعنی حسنی شاخ کی بات کریں، حسینی شاخ کی بات کریں، ہر شاخ کا جو ہر پھول ہے ناظرین، وہ بناوٹ میں انتہائی نرالی اہمیت رکھتا ہے۔ یعنی آج بنیادی طور پر میں جس ہستی کی بارگاہ میں آپ کے ساتھ مل کے جانا چاہتا ہوں، وہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام اور سیدہ ام رباب سلام اللہ علیہا کے مہکتے اور حسین گلشن کی انتہائی خوشبودار کلی ہیں، جو جگر گوشہ سیدہ کائنات کا جگر گوشہ ہیں، جن کے تذکرے سے ناظرین ہم گناہگاروں کے لیے آخرت کا توشہ بنتا ہے، اور یوں کہیے جو سبت پیمبر کی نور نظر بھی ہیں، اور ہم مسلمانوں کے عقیدتوں کا در بھی ہیں، جو عباس علمدار علیہ السلام کی محبتوں کا محور بھی ہیں، اور جو اپنی ہستی میں صبر و استقامت کا انتہائی عظیم ترین مینار بھی ہیں، اور جو عصمت و طہارت کا انتہائی عظیم شاہکار بھی ہیں، جو مقام و مرتبے میں ناظرین اس بلندی پر، بلکہ اس بلندی پر فائز ہے کہ جہاں تک ہمارے علم اور ہمارے فہم کی رسائی ہو ہی نہیں سکتی۔ یعنی ذرا سوچئے نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا کہ جن کے مقام و مرتبے کو میں اور آپ الفاظ میں پرو نہیں سکتے، کہ جن کے جد اس کائنات کے تاجدار ہیں، جن کی دادی جان عورتوں کی سردار ہیں، جنتی عورتوں کی سردار ہیں، جن کے دادا جان دنیا کے تمام اتقیاء کے سردار ہیں، جن کے بابا جان جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، اور جن کا پورا گھرانہ اس کائنات کی سب سے زیادہ حسین ترین اور افضل ترین کہکشاں ہے، جو مراتب میں اور رفتوں میں ناظرین آسمان کی ان بلندیوں پر فائز ہیں کہ رہتی دنیا تک ہر مسلمان سر اٹھا کر ان کی بلندیوں کو دیکھتا رہے گا۔ کیا ہی کہیے صاحب، کیا ہی کہیے سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہا کی رفتوں کا، کہ جنتی نوجوانوں کی وہ پیاری شہزادی ہیں، یعنی یوں کہیے کہ جنتی نوجوانوں کے سردار کی وہ راج دلاری ہیں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وہ رفتیں اور مقام عطا کیا کہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی تہجد کی نمازوں کی دعاؤں کا آپ بنیادی طور پر ثمرہ ہیں۔ یعنی یوں کہیے کہ اگر میں یہ کہوں کہ مسلمانوں کے دلوں کا چین ہے، مسلمانوں کے دلوں کا قرار ہے، تو غلط نہ ہوگا۔ میں ایک واقعہ ناظرین آپ کو بتلانا چاہتا ہوں، اور وہ واقعہ ایسا ہے کہ یہ جو اہل بیت اطہار علیہم السلام ہے نا، ان کی اگر آپ پوری جھرمٹ کو دیکھیں تو آپ کو عصمت و طہارت اپنی معراج پہ نظر آتی ہے۔ آپ کے ذہن میں ہے واقعہ کربلا، آپ کے ذہن میں ہے کوفہ کی تمام تر ظلم اور زیادتیاں، اور آپ کے ذہن میں ہے دمشق کے جو ظلمت قدے کے اندر یزید نے کیا، وہ اپنی جگہ قیامت صغریٰ تھی، اور آپ کے ذہن میں ہے کہ جس وقت کوفے سے یہ قافلہ چلا ہے اور دمشق پہنچا ہے تو یزید نے پہلے ہی اس پورے ماحول کو سجا دھجا کر رکھا تھا، گانے باجے ہو رہے تھے، ناچ گانے ہو رہے تھے، جشن کا سما تھا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام اور ان کے اہل بیت کے سرحائے اقدس آنے والے ہیں۔ بالکل یہی سما تھا ناظرین۔ ایک صحابی رسول ہیں حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ محب اہل بیت ہیں، محب اہل بیت، اور 5 برس کی عمر میں یہ ایمان لائے تھے۔
اور سرکار علیہ السلام پر فدا تھے. یعنی میں اب ان کی فدائیت کی کیا بات کروں، وہ ایک طویل چیپٹر ہے. مختصراً آپ کو بتلا دیتا ہوں کہ آپ دمشق تجارت کی غرض سے آئے تھے. آپ نے دیکھا گانے باجے، شور شرابہ، جشن کا سما. آپ نے پوچھا کیا معاملہ ہے، تو بتایا گیا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے سر اقدس کو کوفے والوں نے یزید کے ظلمت قدے میں، یعنی انہوں نے تو دربار کا لفظ استعمال کیا تھا، میں دربار کہتا نہیں، یزید کے ظلمت قدے میں باقاعدہ توفتاً ہدیتاً بھیجا. آپ کی اس وقت کیفیت ہی کچھ اور ہو گئی. آپ دوڑے، آپ نے پوچھا کہ کس جگہ سے یہ قافلہ آنے والا ہے، تو بتایا کہ باب الساعہ سے آنے والا ہے. آپ فوراً وہاں پہنچے، اور جیسے وہاں پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ ایک سر اقدس ہے جو بالکل مشابہ ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے. آپ کی آنکھوں سے زاروں قطار آنسو نکلنے لگے. آپ قافلے کے قریب گئے، آپ نے سوال کیا. جیسے آپ نے سوال کیا کہ یہ کیا معاملہ ہے، تو جواب میں پھر سوال ہو گیا کہ آپ کون ہیں. عرض کیا میں صحابی رسول ہوں، میں آپ کی کوئی خدمت کر سکتا ہوں اگر آپ مجھے اپنا تعارف کروائیں. آپ کو معلوم ہے تعارف کس نے کروایا؟ تعارف کروایا سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہ. کہا کہ میں سکینہ بنت امام حسین علیہ السلام ہوں. تو آپ نے عرض کیا کہ میں آپ کی کوئی خدمت کر سکتا ہوں. فرمایا کہ کوئی خدمت نہیں چاہیے، بس اتنا ہے کہ میرے بابا جان کے سر اقدس کو دور کر دیجئے تاکہ لوگوں کی توجہ ان کی طرف ہو جائے. 400 درہم آپ نے دیے اور سر اقدس کو دور کروا دیا. معلوم ہے آپ کو ناظرین آپ نے سر اقدس کو کیوں دور کروایا تھا؟ کیونکہ لوگوں کی نگاہیں آپ پہ نہ پڑیں. یہ ہے اہل بیت کی خواتین کی قیامت صغریٰ بپا ہو گئی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اپنی عصمت اور طہارت کے دامن کو آپ نے نہیں چھوڑا. آغاز کرتے ہیں. ہمارے ساتھ جو شخصیات موجود یقیناً کسی تعارف کے محتاج. پہلی شخصیت ممتاز اسکالر ہیں جناب ڈاکٹر شبیر احمد جامی صاحب تشریف فرما ہے. دوسری شخصیت ممتاز اسکالر جناب ڈاکٹر سید حامد فاروق بخاری صاحب تشریف فرما ہے. تیسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب علامہ محمد اشفاق مدنی صاحب تشریف فرما ہے. تینوں احباب کو السلام علیکم، خوش آمدید. آخر میں ملک کے معروف شناخت جناب محمد شاہ زیب جاوید گنجیالوی صاحب منقبت کا نذرانہ پیش کریں گے. آغاز کرتے ہیں. سر سب سے پہلے اس کائنات کا محور، اس کائنات کا مرکز سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس، اور ان کا محور و مرکز اہل بیت اطہار علیہ السلام. قرآن پاک اور احادیث آغاز کیجئے اس کی روشنی میں ان کے فضائل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم جنید صاحب آپ نے تمہیدی گفتگو بڑی خوبصورت ارشاد فرمائی. اللہ تعالیٰ کا ایک پورا سسٹم اور نظام ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کے جب آپ نظام ہدایت کو پڑھیں گے تو اس نظام ہدایت کی سب سے آخری کڑی اور سب سے کامل کڑی کا نام حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. چونکہ جن کو اللہ تعالیٰ ہدایت کے طور پر بھیجتا ہے اور ہادی بنا کر بھیجتا ہے، ہمیشہ ایک قاعدہ ہے جو کتابوں میں لکھا جاتا ہے کہ جب ایک چیز موجود کی جاتی ہے تو اس کے تمام تقاضے بھی پورے کیے جاتے ہیں. اللہ. تو لہٰذا جب آپ آخری ہدایت الہیہ لے کر اور ختم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا تاج پہن کر آ رہے تھے تو آپ کے ساتھ وابستہ ہونے والی تمام کہکشائیں، خواہ وہ گھر والے تھے خواہ وہ شاگرد تھے، اتنی کاملیت کے ساتھ جوڑ دی گئیں کہ تاکہ یہ نظام ہدایت و برکت قیامت تک ایک نمونہ کمال کے طور پر چلتا رہے. سبحان. جب ہم آپ کے اہل خاندان کی رفتوں کو اندازہ لگانے چلتے ہیں تو جنید صاحب سب سے پہلے کسی بندے کی کارکردگی سے پہلے دیکھا جاتا ہے کہ یہ بندہ بنیادی طور پر کون ہے اور کس خمیر سے دنیا میں آیا ہے. داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسے بندے نے بھی طہارت ازلی کا لفظ لے کر ان کے فیض کے تسلسل کو ثابت کیا ہے. وہ تو قرآن مجید میں بھی خود اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ. اہل بیت اطہار تمہیں طہارت کاملہ کے ساتھ اس لیے کھڑا کیا گیا ہے چونکہ دین اسلام کی ساری معراج، دین اسلام کی ساری برکتیں، سارا نظام ہدایت اسی طہارت کے تسلسل سے ہی چلتا ہے. اللہ. دیکھیں نا آپ کو اور مجھے طہارت کے بغیر نماز ہی نہیں پڑھنے دیتے. اب جن کو یہ طہارت کاملہ ملی ہوئی ہے ان کی روحانی اور علمی کیفیت کا کیا اندازہ لگا سکتے. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اس خاندان کی محبت کا باقاعدہ قرآن مجید میں تذکرہ آیا. قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. اس کی بنیادی وجہ کیا تھی؟
چونکہ اللہ تعالیٰ اس نظام ہدایت کے تسلسل کو چلانا چاہتا ہے کہ اے لوگو میں تبلیغی رسالت پر کوئی اجر نہیں مانگتا، بے شک، لیکن ایک بات پر مجھے یقین ہے کہ اگر تم ہدایت سے وابستہ رہنا چاہتے ہو تو میرے اہل بیت کی محبت کو لازم پکڑ لینا۔ جبکہ سرکار علیہ السلام کا یہی کتنا بڑا احسان عظیم ہے کہ انہوں نے ہمیں اسلام سے روشناس کروایا، ایمان سے روشناس کروایا، لیکن اس کے بدلے میں کچھ نہیں چاہیے، اس کے بدلے کچھ نہیں چاہیے، لیکن محبت اہل بیت کا مطالبہ اس لیے تھا تاکہ ایک تو شکر گزاری ہو جائے، دوسرا یہ تھا کہ اس کامیابی اور ہدایت کے ساتھ تم وابستہ رہو۔ پھر اس سے بڑی مشہور حدیث جو ہے سب کتنی کامل، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو چیزیں تم میں چھوڑے جا رہا ہوں، اور دو حدیثیں ہیں، جی، ایک میں ہے کہ قرآن و حدیث، اللہ، دوسری میں ہے قرآن اور اہل بیت، حدیث ثقلین، اللہ، حدیث ثقلین۔ اب دیکھ لیں اپنی سنت کو اہل بیت کے ساتھ جوڑا، اللہ، میری سنت ہوگی ایک نظریہ، ٹھیک ہے، ایک ہوگی تھیوری، ٹھیک، جب اس تھیوری کا تم پریکٹیکل دیکھنا چاہو گے تو تمہیں پھر اہل بیت کی سیرت کی طرف رجوع کرنا پڑے گا۔ یعنی سرکار علیہ السلام نے بنیادی طور پہ تھیوری اور پریکٹیکل کو مجتمع کر کے بتلا دیا کہ ان دونوں کو تھامے رکھنا، کسی ایک کو چھوڑو گے بھٹک جاؤ، ٹھیک۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا میں اور میرے اہل بیت ایک جنت کے درخت کی مانند ہیں، اللہ، اور اس کی شاخیں پوری دنیا میں پھیل چکی ہیں، جس بندے کا یہ دل چاہتا ہے کہ اس کو اللہ کی طرف رسائی حاصل ہو وہ میرے اہل بیت کا دامن تھام لے، میرے اہل بیت اس کو میرے در تک لے آئیں گے، گھر سبحان اللہ، اور میں ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف لے جاؤں گا۔ اور یہ کتنا حسین تصور مثال دے کے پیش کیا سرکار۔ بالکل ٹھیک۔ تو آپ نے دیکھا محبت اہل بیت کے جس پہلو کو بھی آپ دیکھیں گے، دیکھیں تاریخ میں واقعہ نجران کو بہت اہمیت حاصل ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ تو اس واقعہ نجران میں جب معاملہ الجھ گیا اور مباہلے تک آ گیا اور پادری اس ماحول میں اس نامناسب جگہ پر آ گئے، ورنہ رحمت للعالمینی کی تاج والی سرکار تو کبھی کسی کے لیے بد دعا نہیں کرنا چاہتی، سوال ہی نہیں، لیکن یہاں وہ ماحول جب بن گیا تو آپ جن لوگوں کو اپنی دعا پر آمین کہنے کے لیے لے کے جا رہے ہیں وہ آپ نے دیکھا یہ آپ کے اہل بیت کے افراد ہیں۔ آپ نے حضرت امام حسین کو اٹھایا ہوا ہے، اللہ، امام حسن کی انگلی پکڑی ہوئی ہے، اللہ، حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ آپ کے پیچھے ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پیچھے ہیں۔ اس قافلے کی نورانی شکلوں کو جب ان بڑے پادریوں نے دیکھا تو انہوں نے معذرت ظاہر کی، انہوں نے کہا جناب ہم مباہلے سے باز آتے ہیں، ہم آپ کے ساتھ جزیہ کی بنیاد پر صلح کرتے ہیں، چونکہ ہماری نگاہیں دیکھ رہی ہیں اتنے نورانی چہرے والوں لوگوں نے اگر بد دعا کر دی تو قیامت تک ہماری نسلیں باقی نہیں رہیں گی۔ وہ ابو حارثہ نے کہا تھا نا کہ میں دیکھ رہا ہوں وہ چہرے ہیں کہ اگر یہ ہاتھ اٹھا دیں تو پہاڑ بھی اپنی جگہ سے سرک جائے۔ اچھا اب ذرا ڈاکٹر صاحب کیا خوبصورت گفتگو فرمائی آپ نے حضرت، آئیے ذرا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی نور نظر، بلکہ یوں کہیے کہ جگر گوشہ سیدہ کائنات کا جگر گوشہ، یا یوں کہیے کہ شہزادی کونین کے شہزادے کی شہزادی حضرت سکینہ سلام اللہ علیہ جو ہیں، آپ کی ذرا رفتیں، آپ کی خاندانی مراتب اور عظمتوں میں اپنا حصہ ڈالیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اشارت فرمائے ہیں کہ یا آل بیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ، کہ اے اہل بیت پیغمبر آپ کے ساتھ محبت کرنا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرض کر دیا ہے، لہذا ان ہستیوں کے ساتھ محبت کرنا یہ اسی طرح فرض ہے جس طرح نماز فرض ہے، جس طرح روزہ فرض ہے، جس طرح زکوٰۃ فرض ہے، جس طرح حج فرض ہے، جس طرح کعبے کی طرف رخ کر کے سجدہ کرنا فرض ہے، اسی طرح اہل بیت پیغمبر کے ساتھ محبت کرنا بھی یہ فرض ہے۔ یعنی یہ صرف سرمایہ ایمان نہیں ہے، کل ایمان ہے، کل ایمان ہے، بنیاد ہے، اساس ہے، بلکہ حضرت ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے تھے کہ یہ جان ایمان ہے، یعنی ایمان کی بھی یہ جان ہے۔ یکفیکم من عظیم الفخر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ، یا اہل بیت پیغمبر آپ کی اس سے بڑی فضیلت اور آپ کے لیے سے بڑا فخر کیا ہوگا، اس کی نماز ادا ہی نہیں ہوتی جو آپ پہ درود نہیں پڑتا۔ نماز قبول ہونا بعد کے بات ہے، ادائیگی نہیں ہوتی۔
ان حضرات کو اپنی ساری زندگی کی نمازوں کا اعادہ کرنا ہوگا جو اہل بیت پیغمبر کے ساتھ محبت نہیں کرتے. بلکہ اس کو یہاں ذرا انٹرپریٹ اور بھی کر دیجئے کہ وہ جو نماز روزہ ادا کرنے والا وہ کیا ہے، وہ خانہ کعبہ میں ہوگا اور ذرا سا بھی اگر بغض ہوگا اس کے دل میں اہل بیت کا. یہ مستدرک حاکم کی روایت ہے. حضرت امام حاکم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص کعبے میں کھڑے ہو کر حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان ساری زندگی گزارے اور نماز پڑھتا رہے، عبادات کرتا رہے، تلاوت قرآن کرتا رہے اور ذرہ برابر اس کے دل میں اہل بیت کا بغض ہوا تو وہ جنت میں نہیں جائے گا، سیدھا جہنم میں جائے گا. اللہ اکبر. تو یہ ائمہ اہل سنت نے یہ اجماعی طور پہ فتویٰ جاری کر دیا ہے کہ اہل بیت پیغمبر کے ساتھ محبت کرنا یہی کل ایمان ہے، جس طرح آپ نے بھی ارشاد فرمایا. 2 احادیث سے میں حضرت سیدہ سکینہ یا سکینہ دونوں طرح نام بولا جاتا ہے سلام اللہ علیہا، آپ کی خاندانی عظمت کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا. ایک تو مشہور حدیث ہے، حضرت سیدنا واصلہ بن الاسقا رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ اصطفیٰ کنانہ، کہ اللہ رب العزت نے کنانہ کو منتخب کر لیا ہے من ولد اسماعیل، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے. واصطفیٰ قریشا من کنانہ، پھر کنانہ کے اولاد میں سے اللہ کریم نے قریش کو منتخب کر لیا ہے. واصطفیٰ بنی ہاشم من قریشن، پھر قریش میں سے اللہ رب العزت نے بنی ہاشم کو منتخب کر لیا. واصطفانی من بنی ہاشم، اور پھر بنی ہاشم میں سے مجھے محمد الرسول اللہ کو میرے رب نے کائنات کی سرداری کے لیے منتخب کر لیا ہے. اور آقا کریم نے آگے واضح طور پہ ارشاد فرمایا فَأَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدم وَلَا فَخْرَ، کہ میں اب قیامت تک آنے والی اولاد آدم کا تنہا سردار ہوں، اور اس پہ میں کوئی فخر یا اعزاز کی بات نہیں، اللہ نے حقیقت میں مجھے ایسا ہی بنایا اور میرے لیے ہی سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا، سب سے پہلے میں ہی جنت میں داخل ہوں گا، سب سے پہلے شفاعت کرنے کا اذن مجھے ہی دیا جائے گا، اور پھر میں سر سجدے میں رکھوں گا اور اس وقت تک نہیں اٹھاؤں گا جب تک میرا آخری امتی بھی جنت میں داخل نہیں ہو جائے گا. تو اللہ کریم نے اس خاندان کو اپنی جناب خاص سے یہ اعزاز عطا فرمایا ہے کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے دونوں صاحبزادے جناب اسماعیل کو بھی نبوت عطا فرمائی اور جناب اسحاق کو بھی نبوت عطا فرمائی، اور جناب اسحاق کی اولاد میں سے اور خاص طور پہ حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے 70,000 انبیاء ہوئے ہیں ایک روایت کے مطابق، اور جناب اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں صرف تنہا آمینہ کے لال جناب محمد الرسول اللہ جلوہ در ہوئے. گویا کائنات کو یہ پیغام بھی دے دیا گیا کہ 70,000 انبیاء بنی اسرائیل کی عظمت ایک طرف ہے اور تنہا آمینہ کے لال کی عظمت ایک طرف ہے. اللہ رب العزت نے یہ مقام اس خاندان کو عطا فرمایا ہے. اب وہ خاص طور پہ ان ہستیوں کا تعارف جن کے وجود سے کائنات کو حضرت سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہا کی نعمت ملی ہے، یہ اس روایت سے عرض کرنا چاہوں گا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ روایت کرتے ہیں کہ صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ العصر، کہ ایک موقع پہ آقا کریم علیہ تحیۃ وسنان مدینہ طیبہ کا منظر ہے کہ نماز عصر پڑھائی اور ہم سارے آپ کی اقتداء میں موجود تھے. فلما کان فی الرابعہ جاء الحسن والحسین حتی راکب علی ظہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آقا کریم چوتھی رکعت میں تھے کہ جناب امام حسن اور حسین آگے اور دونوں آ کے رسول اکرم کی پشت پہ سوار ہو. آقا کریم نے نماز ادا کی. فلما سلما، جب آپ نے سلام پھیرا، وضعہما علی یدیہ، پھر رسول اکرم نے دونوں کو پشت سے اتارا اور آپ نے سامنے بٹھایا. ایک روایت کہتی ہے کہ گود میں بٹھایا، لیکن حضرت ابن عباس کہتے ہیں آقا نے انہیں بٹھایا، پھر حسن کھڑے ہو گئے. اقبل الحسن، حسن پھر آقا کے قریب آئے اور فحمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحسن علی عاتقہ الایمن، آقا کریم نے انہیں اٹھا کے اپنے دائیں کندھے پہ سوار کر لیا. حسین کو اٹھایا، انہیں بائیں کندھے پہ سوار کر لیا. اب اس خاندان کی عظمت کو آقا نے خود بیان فرمایا ہے. میں اور آپ کیا بیان کر سکتے ہیں؟ کوئی مفسر، کوئی محدث، کوئی امام، کوئی فقیہ، کوئی مفتی کیا بیان کر سکتا ہے؟ کوئی ڈاکٹر، کوئی پروفیسر، کوئی اینکر کیا بیان کر سکتا ہے؟ رسول اکرم نے خود ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا ایھا الناس، اے لوگو آج میں تمہیں آگاہ نہ کروں، الا اخبرکم بخیر الناس ابا و اما، الا اخبرکم بخیر الناس جدا و جدتا، الا اخبرکم بخیر الناس اما و امتا، الا اخبرکم بخیر الناس خالا و خالتا. میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اس کائنات میں سب سے اعلیٰ ابا جی کس کے ہیں، سب سے اعلیٰ اماں جی کس کی ہے، دادا کس کا ہے، دادی کس کی ہے، نانا کس کا ہے،
نانی کس کی ہے, چچا کس کا ہے, پھپھو کس کی ہے, خالہ کس کی ہے, ماموں کس کی ہے. پھر آقا نے ارشاد فرمایا ہما الحسن والحسین. لوگوں کان کھول کے سن لو, محمد الرسول اللہ کا اعلان ہے, سب سے اعلیٰ نسب اللہ نے حسن اور حسین کو عطا فرمایا. جدہما رسول اللہ و جدتہما خدیجہ بنت خویلد و امہما فاطمہ بنت رسول اللہ و ابوہما علی بن ابی طالب و عمہما جعفر بن ابی طالب و عمتہما ام ہانی بنت ابی طالب و خالہما القاسم ابن رسول اللہ و خالاتہما زینب و رقیہ و ام کلثوم بنات رسول اللہ. جدہما فی الجنہ جدتہما فی الجنہ ابوہما فی الجنہ امہما فی الجنہ عمہما فی الجنہ امتہما فی الجنہ. آقا کریم نے ارشاد فرمایا لوگوں یاد رکھو سب سے اعلیٰ نسب حسن اور حسین کا ہے. اب اسی حسین کے وجود سے اللہ نے کائنات کو سکینہ کی نعمت عطا فرمائی ہے, اور سکینہ کیونکہ سکون سے ہے, جب بھی ان کا تذکرہ ہوگا ہمیں تذکرہ کرتے ہوئے میرا رب سکون کی نعمت عطا. سبحان, کیا اچھا ہے, کیا اچھا ہے ڈاکٹر صاحب, سلامت رہیے. آپ سعادات ہیں, ظاہر ہے آپ نہیں اپنے جد کے بارے میں اتنی اچھی گفتگو کریں گے تو کون کرے گا. علامہ صاحب اب ذرا یہ بتائیے, امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی اگر میں یہ سوال آپ کے سامنے رکھوں کہ آپ سلام اللہ علیہ یعنی بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ سے محبت, تو الفاظ تو جسٹیفائی نہیں کر سکتے کہ مطلب کیا محبت ہو سکتی ہے, کیونکہ جو ان کی تہجد کی نمازوں کی دعاؤں کا ثمر ہو وہ کیا ہوں گی. اور دوسرا آپ کی والدہ محترمہ حضرت ام رباب سلام اللہ علیہ, ان سے آپ کی کیا محبت تھی, اور پھر اسی طرح سے حضرت ام رباب سلام اللہ علیہ جو ہیں امام علی مقام کے مقام کو کیسے ملوث فرماتی تھی, بتلائیے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کوئی بھی شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کا گھر آباد ہو اور بربادی سے بچ جائے تو اس پر لازم ہے وہ اہل بیت کے گھرانے کی محبت کی خوشبو سے اپنے گھر کو معطر کرے. جو یہ چاہتا ہے کہ اس کا خاندان منتشر ہونے سے بچ جائے, بکھرنے سے بچ جائے, تو اس پر لازم ہے وہ خاندان رسول کی تعلیمات سے اپنے بچوں کو آگاہ کرے. جو یہ چاہتا ہے کہ میرے رشتے ٹوٹ پھوٹ کا شکار نہ ہوں تو وہ ان رشتوں کی جو ہے وہ سٹڈی کرے, ان کی تعلیم حاصل کرے, اور یہ ساری باتیں جو ان کی زندگی کی ہیں وہ اپنے رشتوں میں بیان کرے. قبلہ ہم جس دور میں جی رہے ہیں خونی رشتے بکھر چکے ہیں, اہم ترین رشتوں کو مذاق میں بیان کیا جاتا ہے, ان کے چٹکلے بنا دیے گئے ہیں. تو آج اس بات کی ضرورت ہے کہ یہ جو رشتے جو نبھائے گئے ہیں اور ایسے نبھائے گئے ہیں کہ تلوار کی دھار پر بھی نبھائے گئے ہیں, خون کی ندیاں بہا کے بھی بہائے گئے ہیں, شب و روز ان رشتوں کی قدر کو بیان کیا گیا ہے, یہ آج ہمارے سلیبس کا بھی حصہ ہونا چاہیے. آج ان کو گھروں میں بیان بھی کرنا چاہیے. صرف 2 رشتے 3 رشتے یہاں پر بیان ہوئے ہیں, یعنی بیٹی اپنے باپ کے لیے کتنی اہم ہوتی ہے اور باپ اپنی بیٹی کی قدر کتنی کرتا ہے, بیوی اپنے شوہر کے لیے کتنی اہم ہوتی ہے, اور شوہر اپنی بیوی پر اعتماد کس طرح کرتا ہے. آپ کو حضرت امام علی مقام امام حسین کے رشتوں میں بخوبی نظر. سبحان اللہ. اب آپ دیکھیں دنیا آج جو ہے پہلے بھی اور آج بھی اپنی بیٹی کے رشتے کے اوپر اس طریقے سے اعتماد اور یقین اور محبت کے الفاظ بیان کرنے میں جو ہے وہ شرم محسوس کرتے ہیں, جبکہ امام عرش مقام نے واضح طور پر اپنی بیٹی سے اتنی محبت کی, صاف صاف کہا کہ جس گھر اور جس مکان میں میری بیٹی وقت گزار دے تو اس مکان سے بھی امام حسین کو محبت اللہ. اور پھر بیٹی کو اپنے والد کے اوپر کتنا اعتماد اور یقین ہے اور محبت کس قدر ہے, لگاؤ کتنا ہے, یہ ان کے سینے کے اوپر اپنا سر رکھتی ہیں اور سو جاتی ہیں. اس مبارک سینے پر کہ جو سینہ حضور فخر عالم تاجدار کائنات کے سینے سے مشابہت رکھتا ہے, شباہت رکھتا ہے. اور پھر خود حضرت امام علی مقام امام عرش مقام کہتے ہیں کہ میں اپنی زوجہ پر اور اپنی بیٹی پر جب مال خرچ کرتا ہوں تو سخاوت کے ساتھ خرچ کرتا ہوں, اور ان محبتوں کو بانٹنے میں کبھی بھی محسوس نہیں کرتا کہ لوگ مجھے آر دکھائیں گے, لوگ مجھے کسی طرح کا تانا دیں گے. جیسا کہ آج اگر کوئی اپنی بیوی سے محبت کا اظہار کر دے تو اس کے گھر کے افراد ہی اس کو تانا دینا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ باتیں کوئی نئی نہیں ہیں, بہت پرانی ہیں. لیکن جب آپ کسی کو قبول کر لیتے ہیں, کسی کو اپنے گھر لے آتے ہیں, اس کو اپنی زوجیت میں لاتے ہیں, تو پھر ان تانوں سے ڈرا نہیں جاتا.
घबराया नहीं जाता, इन तानों को लेकर के अपनी बीवी को ताने नहीं दिए जाते, बल्कि इमाम अर्श मकाम ने यह समझा दिया कि अगर तुम मुझे मानने वाले हो, अगर हमारी ज़ात से मोहब्बत करने वाले हो, तो फिर इन रिश्तों को निभाओ, इन रिश्तों को ताने ना दो, इन रिश्तों को बर्बाद ना करो, इन रिश्तों की तस्बीह को तोड़ो ना, इन रिश्तों को जो है वो बाजारों के अंदर पामाल न करो, इनको वो इज्जत दो जो हमने इन रिश्तों को इज्जत अता की है। और फिर देखें किबला, जिस दौर में हम जी रहे हैं, इस दौर में जानिबैन में मोहब्बत जो है वो कम नजर आती है, यानी दोनों तरफे मोहब्बत करें। हजरत इमाम अर्श मकाम ने तो अपनी मोहब्बत का इजहार करके दिखाया, लेकिन दूसरी जानिब देखें शोहरे नामदार दुनिया छोड़ के चले गए हैं और उनका मुबारक जस्दे अक़दस जो है वो खून में तरबतर करबला की ज़मीन पर रखा हुआ है। उस हाल में भी हजरत सैयदा उम्मे रुबाब ने इस अंदाज से अपनी मोहब्बत का इजहार किया कि तारीख के अंदर क़यामत तक आने वाली हर वो औरत जो किसी की ज़ौजा है उसके लिए वो सरमाया हिदायत और क़यामत तक के लिए सब्र का वो पैगाम दे गई कि छोटी छोटी बातों पर बेसब्री करने वाली खातून को इससे सबक लेना चाहिए। अल्लाह अकबर। आप अपने मुबारक शोहरे नामदार के जसद को देखकर फरमाती हैं, अल्लाह उनको शहीद कर दिया गया जो नूर थे और जिनकी वजह से अंधेरे छटते थे और रोशनी फैलती थी और हमें सुकून मिलता था। और फिर फरमाती हैं, ए इमाम आली मकाम इमाम हुसैन, अल्लाह आपको हमारी तरफ से जजा दे। आप तो पूरे का पूरा रहम थे, आप तो पूरे का पूरा दीन थे, आपकी जात के अंदर जो है उनसियत थी, इत्मीनान था और खैर थी। और उसके बाद आप अर्ज करती हैं, अल्लाह ये वो इमाम हुसैन है जो मेरे लिए बुलंदो बाला पहाड़ की चोटी थे और जिसमें मैं पनाह लेती थी। और फिर फरमाती हैं, हजरत इमाम हुसैन के जस्द अक़दस को देखकर ये बात कहती हैं कि अब कौन रह गया है जिसके दर पर यतीम जाएंगे, जिसके दर पर मिस्कीन जाएंगे, जिसके दर पर फकीर जाएंगे। और फिर इतनी बड़ी बात हजरत उम्मे रुबाब ने कही, कहा कि जो खुशी, जो इत्मीनान, जो सुकून मुझे इनके पास मिला है, इस कराबत के बाद मुझे कोई खुशी नहीं चाहिए, यहां तक कि मैं रेत और मट्टी को छू लूं। तो मेरे जितने भी सुनने वाले दोस्त हैं, अगर वो चाहते हैं कि हमारे रिश्तों में एतमाद आए, यकीन आए, तो इनकी जात को पढ़ाओ। ये ना हो कि सिर्फ ड्रामों से ही जो है ना वो रहनुमाई ली जाए और फिर हम उजड़ कर कहें कि ये कैसे हो गया। और अगर कोई चाहता है कि मुझे मेरी बेटियों से सुकून और इत्मीनान की हवा आए, तो वो अपनी बेटियों को हजरत सकीना का ताज पहनाएं, उनकी चादर ततहीर उनको पहनाएं और उनकी सीरत उनके सामने बयान करें। तो इंशाअल्लाह ताला जो बीबी सकीना को मानने वाली होंगी वो अपने बाप के लिए ज़रूर सकीना बनेंगी इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। नाज़रीन कराम, बहुत ही रूह परवर गुफ्तगू हो रही है। वक्फे से लौटने के बाद ये जो नूरी बच्चे हैं अहले बैत अज़हर के घराने के, उन्होंने जो करबलाएँ देख ली, मैंने करबला का वर्ड यूज़ नहीं किया, करबलाएँ देख ली, क्योंकि हर शहादत जो है ख़ुद एक करबला थी। तो वो क्या था? और बीबी सकीना सलामुल्लाह अलैहा जिन आज़माइशों से गुज़री, नन्हे अली असग़र अलैहिस्सलाम जिन आज़माइशों से गुज़रे, उस पर गुफ्तगू करेंगे। दुरूद पाक पीछे सरकार के बारगाह में, उनके आल की बारगाह में। जनाब, एक बार फिर मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। ज़िक्र पाक है नाज़रीन उस शहज़ादी का जो शहज़ादी कौनैन के शहज़ादे की शहज़ादी है, जो जन्नती नौजवानों के सरदार की शहज़ादी हैं। ज़रा सोचिए मकाम और मर्तबा क्या है। अब ज़रा इस मकाम और मर्तबे को सामने रख के जो पूरा एक सफ़र करबला है, उसमें अहले बैत अतहार अलैहिमुस्सलाम के जो नूरी बच्चे हैं उनका किरदार, और ख़ास तौर पे बीबी सकीना सलामुल्लाह अलैहा ने जिन आज़माइशों से अपने आप को गुजारा, मतलब एक ख़ातून के लिए, एक बच्ची के लिए ये इससे बड़ा ट्रॉमा और क्या होगा कि उनके सामने जो है उन्हीं के घर वालों को और फाइनली उनके बाबा जान को जो है वो शहीद कर दिया जाए। यहाँ तक कि 6 महीने के अली असग़र अलैहिस्सलाम जो है वो भी शहीद हो जाएं। बहन पर इससे बड़ी क़यामत हो नहीं सकती। बतलाइए ज़रा।
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان ہدایت کے نوری پھولوں کا جس انداز سے جنہیں سب تذکرہ چل رہا ہے، اس میں ایک پہلو یہ بھی آ رہا ہے کہ ان کا جو درجہ استقامت تھا نا اور آزمائش پر صبر و رضا کی کیفیت تھی، اور اس پورے صدمے میں جو نمونہ بننے کی کیفیت ہے، یہ بہت تو عجیب بھی ہے اور بہت نرالی بھی ہے جناب۔ یعنی اس پورے واقعہ کربلا میں جہاں حضرت امام حسین آخر تک پہنچتے ہیں تو یہ بچے آپ کے ساتھ ہیں، مستورات مقدسات آپ کے ساتھ ہیں۔ کسی جگہ حضرت امام حسین کو یہ نہیں محسوس ہوا کہ گھر والیاں اور بچے پریشانی کا سبب بن رہے ہیں جناب۔ ایسا کبھی بھی نہیں ہوا کہ جب یہ مارکا جس مرحلے سے بھی گزر رہا تھا وہاں بچے گھر سے باہر نکلے ہوں، شور شرابہ شروع کر دیا ہو، لڑائی شروع کر دی ہو اور ایک بے صبری کی کیفیت نظر آئی ہو، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ یہ علامہ اقبال نے جس طرف کوئی خاص اشارہ کیا تھا اس تسلسل میں یہ فیض بھی نظر آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے کہنے پر اسماعیل کا خاموش کھڑے رہنا اور ذبح ہونے کے لیے تیار ہو جانا وہ کس تربیت کا اثر تھا، وہ کوئی مکتب کی تعلیم تھی یا نگاہ کا فیض تھا؟ جی، فیض نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ یہ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزند، ٹھیک ہے، یہ حضرت امام حسین کی نگاہ تربیت تھی اور اس خان وادے کا وہ جو نگاہ فیض تھا، اس نگاہ فیض کی ساری چمک و دمک ان بچوں میں بھی نظر آ رہی ہے۔ اتنا صبر و استقامت اور اتنا اس قافلے میں پوری ہم آہنگی، یعنی جیسے لیڈر کا ماحول ہے حضرت امام حسین کا، وہی رنگ مستورات کا ہے، وہی رنگ بچوں کا ہے۔ لگتا یہ ہے کہ یہ سارے لوگ کتنے کمیٹڈ ہیں دین اسلام کی خدمت پر اور دین اسلام کے پیغام کو تازہ کرنے پر، اور اس آزمائش بھرے ماحول میں حق گوئی اور بے باکی کا جو نمونہ پیش کیا جا رہا ہے، وہاں بچے بھی گواہیاں دے رہے ہیں کہ ہم اہل بیت کے بچے ہیں، ہمارا کردار بھی یہاں چیک کر لو۔ پھر آپ نے دیکھا کہ واقعہ تو ہر ایک آزمائشی تھا، ہنگامی تھا، لیکن اس میں جہاں پیک پر پہنچ گیا تو لامحالہ یہ تو سارا واقعات ملتے ہیں کہ جو بھی ایک شہزادہ شہید ہوتا یا امام حسین کے قریبی افراد میں شہید ہوتے، ان کی باقاعدہ لاشوں کے بارے میں اطلاع دی جاتی تھی، وہاں ان کو اٹھا کر ایک جگہ اکٹھا کیا جاتا تھا، اور یہ گھر کی حدود میں ان خیموں میں اطلاعیں مل رہی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی نہ وہاں شور ہے، نہ وہاں غوغا ہے، نہ وہاں کوئی نوحہ ہے، کوئی ایسا ماحول نہیں۔ وہاں صبر و استقامت کی، رضا کی اور تقدیر پر راضی رہنے کی ایک عجیب پرسکون کیفیت ہے، اور اس پرسکون کیفیت کا عروج جب ہوتا ہے جب علی اصغر جیسے شہزادے کی اس 6 ماہ میں شہادت ہو جاتی ہے، اور یہ واقعہ جس طرح پیش آیا وہ آپ نے دیکھا کہ وہ آسمان بھی دیکھتا رہ گیا ہوگا اور اللہ کی قدرت بھی دیکھتی رہی ہوگی کہ جب امام حسین علیہ السلام علی اصغر کے لیے کہہ رہے تھے کہ چلو اس کو تو 2 گھونٹ پانی کے دے دو، چلو اس پر بھی شکیوں کی اور بدبختوں کی وہ خاموشی نہ ہوئی بلکہ الٹا تیر مار کر ان کو شہید کر دیا۔ جب اس شہید ننھے علی اصغر کو آپ لے ہوں گے تو بی بی سکینہ نے کس نگاہ سے دیکھا؟ بھئی میرا یہ بھائی ہے، لیکن اس وقت بی بی سکینہ کو داد دینی پڑتی ہے، جتنے صبر کا، جتنے تحمل کا اور جتنی رضائے الہی پر خوش رہنے کا اور مطمئن رہنے کا انہوں نے مظاہرہ کیا۔ یہ پوری دنیا کے لیے سبق ہے کہ بچے کیسے ہوتے ہیں، صبر کیا ہوتا ہے، رضا کیا ہوتی ہے۔ بچے بھی وہاں نمونہ کمال بن کر دکھا رہے تھے۔ اور آپ دیکھیے ایک بات میں اس وقت غور کر رہا تھا، ڈاکٹر صاحب اس پہ آپ ضرور گفتگو کیجئے، کہ وہ جو روایت جس میں امام علی مقام امام حسین علیہ السلام مضطرب ہو جایا کرتے تھے کہ اگر بی بی سکینہ اور حضرت ام رباب سلام اللہ علیہا جو ہے جب وہ کسی جگہ مطلب جاتی تھیں تو آپ اس گھر میں جو ایک دن کو دن نہ سمجھتے تھے، رات ہی سمجھتے تھے۔
اب بی بی سکینہ کے سامنے وہ مرحلہ ہے کہ اب وہ مرحلہ آنے والا ہے کہ اب امام علی مقام ہمیشہ کے لیے بظاہر نہیں ہوں گے سامنے، یعنی گھر جو ہے وہ اس میں دن کبھی نہیں آئے گا، رات ہی ہوگی. تو ایک تو یہ. دوسرا ظاہر ہے مطلب کربلا کی جب ہم بات کرتے ہیں تو غازی عباس علمدار علیہ السلام اور بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ کی جو محبت اور مودت ہے وہ مطلب ایک مثال بن گئی ہے رہتی دنیا تک. بتائیے ذرا. جی جنید بھائی، جس بات کی طرف آپ نے اشارہ کیا اس حوالے سے حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام ایک شعر اکثر پڑھا کرتے تھے. آپ فرماتے لعمرک اننی لا احب دارا تحل بها السقینۃ والرباب. آپ ارشاد فرماتے کہ تیری عمر کی قسم، تیری جان کی قسم کہ میں اس گھر سے بہت محبت کرتا ہوں جہاں مجھے چلتی پھرتی سکینہ اور رباب نظر آتی ہیں. تو اب وہ کیفیت آنے والی ہے کہ آپ کی زندگی کا سکون یعنی کہ سکینہ آپ سے رخصت ہونے والی ہے. تو وہ کیا کیفیت ہوگی، اور آپ نے صبر کر کے دکھایا ہے، اور اللہ رب العزت نے پھر آپ کو امام الصابرین اور سید الشہداء بنایا ہے. اور آپ نے یقیناً اللہ کی اس خاص معیت کو پایا ہے جس کا وعدہ قرآن نے کیا ان اللہ مع الصابرین، کہ بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. آج کے زمانے میں بھی کوئی صبر کرے تو اللہ اس کے ساتھ ہے. تو پھر حسین کا میرے رب نے کتنا ساتھ دیا ہوگا، کیونکہ جناب حسین علیہ السلام نے سب کچھ قربان کیا. اور آپ نے جو خاص طور پہ بات کی حضرت سیدہ سکینہ اور حضرت سیدنا عباس غازی عباس علمدار علیہ السلام کے حوالے سے، دیکھیں کچھ ہستیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ضرب المثل بن جاتی ہیں، جو لازم و ملزوم ہو جاتی ہیں، جو استعارہ ہو جاتی ہیں، جو تمثیل بن جاتی ہیں، زبان زد عام ہو جاتی ہیں. جب بھی نام لیا جائے گا تو صدیق و فاروق کا اکٹھا ہی نام لیا جائے گا، عثمان و علی کا نام اکٹھا ہوگا، طلحہ و زبیر کا نام اکٹھا ہوگا، سعد و سعید کا نام اکٹھا ہوگا، جنید و با یزید کا نام اکٹھا ہوگا، محمود و ایاز کے نام اکٹھے ہوں گے. اسی طرح سکینہ و عباس بھی اکٹھے ہی چلتے رہیں گے، کیونکہ یہ لازم و ملزوم ہو گئے ہیں. حضرت عباس کا سکون جو ہے جناب سکینہ کے ساتھ ہے، اور جناب سکینہ کی جو شجاعت اور بہادری ہے وہ حضرت عباس کے ساتھ ہے. آپ نے ان رشتوں کو زندگی دی ہے، اور جس طرح قبلہ مدنی صاحب نے بڑا خوبصورت بیان کیا ان رشتوں کے تقدس کے حوالے سے. دیکھیے آج ہم برادران یوسف کی باتیں تو کرتے ہیں، برادران حسین کی بات کیوں نہیں کرتے؟ حضرت غازی عباس نے ثابت کیا بھائی تو یہ ہوتا ہے. جناب ابو بکر بن علی نے، عثمان بن علی انہوں نے ثابت کیا، جعفر بن علی نے، کہ بھائی کا رشتہ جو یہ ہوتا ہے. آپ برادران یوسف سے ذرا آگے بڑھیے، اس گھر میں آئیے، یہاں وفا کا سبق ملے گا، آپ کو پتہ چلے گا قربانی کیا ہوتی ہے، ایثار کیا ہوتا ہے، جذبہ عشق و مستی کیا ہوتا ہے. تو اب یہاں چچا بھتیجی کا رشتہ ہو تو وہ بھی جناب سکینہ و عباس میں جا کے دیکھ لیجئے. حضرت قاسم کا جناب امام حسین علیہ السلام کے ساتھ محبت دیکھ لیجئے. ماموں بھانجے کا رشتہ دیکھنا ہے تو وہ دیکھیے انو محمد نے کس طرح جناب امام حسین علیہ السلام کے لیے اپنا سب کچھ قربان کیا ہے. بھائی اور بہن کا رشتہ سمجھنا ہے تو حضرت سیدہ زینب اور جناب امام حسین علیہ السلام کو دیکھنا ہوگا. تو مختصر یہ ہے کہ حضرت مولا کائنات شیر خدا نے ایک روایت بیان فرمائی ہے، اور الجامع صغیر میں وہ روایت آئی ہے کہ اللہ کے پیارے رسول نے ارشاد فرمایا ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال حب نبیکم و حب اہل بیتہ و قراءۃ القرآن. اللہ کے پیارے رسول نے ارشاد فرمایا کہ 3 چیزوں کی گھٹی دو اپنی اولاد کو، اپنے نبی کی محبت کی، اپنے نبی کے اہل بیت کی محبت کی. اور اہل بیت کی محبت کی گھٹی آج لازم ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ خاکم بدہن، جہاں ہر روز یہ واقعات ہو رہے ہیں کہ بیٹے اپنے سگے باپ کے قاتل بنتے جا رہے ہیں. ان رشتوں کا تقدس اگر بحال کرنا ہے تو پھر کربلا کی ان قصوں کو، ان قربانیوں کو اپنے گھروں میں بیان کرنا ہوگا. بہرحال وہ وقت آ گیا کربلا میں جب حضرت غازی علمدار نے جناب مولا کائنات حضرت امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں جا کے عرض کیا آقا اب میں بھی میدان جنگ میں جانا چاہتا ہوں. تو آپ نے ارشاد فرمایا یا اخی انت صاحب اللوائی اذا مدیت تفرق عسکری، کہ اے میرے علمبردار، اے میرے علمدار، اگر تو بھی چلا گیا تو میرا لشکر تو بکھر جائے گا. جناب حضرت عباس نے آگے پیچھے دائیں بائیں دیکھ کے عرض کیا آقا اب لشکر میں کون رہ گیا ہے جس کا میں نے علم اٹھانا ہے؟ قاسم بھی چلے گئے، اونو محمد بھی چلے گئے، علی اکبر بھی چلے گئے، ہمارے سارے بھائی بھی رخصت ہو گئے، میں تنہا رہ گیا ہوں اور میں بھی آپ کے قدموں پہ قربان ہونا چاہتا ہوں. آپ نے ارشاد فرمایا اذن فَطْلُبْ لِهَٰؤُلَاءِ الْأَطْفَالِ قَلِيلًا مِّنَ الْمَاءِ. آپ نے ارشاد فرمایا میدان جنگ میں جانے سے پہلے سکینہ کے لیے تھوڑا سا پانی لے آئیے تاکہ آپ کی وفا رہتی دنیا تک یاد رکھی جائے. فَذَهَبَ الْعَبَّاسُ إِلَى الْقَوْمِ وَوَعَظَهُمْ وَحَذَّرَهُمْ غَضَبَ الْجَبَّارِ. آپ نے حجت کو تمام کرتے ہوئے آخری خطبہ دیا اس قوم اشقیاء کو، آپ نے واعظ کیا، سمجھایا اور جبار کے غضب سے انہیں ڈرایا. لیکن یہ ایسے لوگ تھے کہ جن کے دلوں پہ مہریں لگ چکی تھیں اور
اور شمر لائن آگے بڑھا، اس نے کہا یا ابن ابی تراب لو کان وجہ الارض ماء وہو تحت ایدینا لما سقیناکم منہ قطرۃ، ساری زمین پانی پانی ہو جائے اور اس پانی پہ ہمارا اختیار ہو جائے پھر بھی ایک قطرہ تمہیں نہیں دیں گے۔ یہ بات برداشت نہ ہوئی، فلم یتحمل علی ذالک ورکب جوادہ واخذ سیفہ والقربۃ، پھر آپ اپنے اس گھوڑے پہ سوار ہوئے، یا تلوار اٹھائی، مشکیزہ اٹھایا، جب چلو بھرا پانی پینے لگے تو اسی لمحے حضرت امام حسین کی پیاس یاد آ گئی، جناب سکینہ کی پیاس یاد آئی، آپ نے وہ پانی پھینک کے اللہ کی بارگاہ میں یہ وعدہ کیا اس وقت تک ایک گھونٹ نہیں بھروں گا جب تک سکینہ تک پانی نہ پہنچا سکوں۔ بہرحال اسی دوران آپ کی شہادت ہوئی اور آج تک وہ مشکیزہ منتظر ہے جسے جناب عباس نے کندھے پہ اٹھا کے سکینہ کے قدموں تک پہنچانا۔ اللہ اکبر۔ اب ذرا ایک بات اور جو آخر میں چاہتا ہوں، اور یہ بہت ضروری ہے اس دور میں، کیونکہ جتنی تیزی کے ساتھ مائیں بہنیں بیٹیاں دیویٹ ہو رہی ہیں اسلام سے، میں یہ نہیں کہتا، اللہ ماشاءاللہ جو فیملیز آج بھی پابند ہیں وہ تو اپنا جینا مرنا جو ہے وہ صرف اسلامی کو سمجھتی ہیں، لیکن بہت ضروری ہے سمجھانا میرا خیال ہے، بلکہ اس دور میں جو اگر افضل ترین جہاد میں جو ہے یہ ایک جہاد ہے کہ یہ بتایا جائے کہ صاحب اگر آپ کی فلاح ہے تو ازواج مطہرات کی بارگاہ میں، آپ کی فلاح ہے تو اہل بیت اطہار کی خواتین کی بارگاہ میں، آپ کی فلاح ہے تو سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہ کے کردار میں۔ تو آج کی خواتین اور سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہ، بتائیے۔ دیکھیں کربلا میں جو شہادتیں ہیں وہ جس طریقے سے وہ قیامت تک ان کا باب روشن رہے گا اور اس ذکر کو کوئی مٹا نہیں سکے گا، یہ بات حقیقت ہے۔ کربلا میں جو خواتین نے اسیری کا وقت گزارا ہے اس کو بھی قیامت تک یاد رکھا جائے گا اور اس سے بھی دنیا ہدایت پاتی رہے گی۔ یہ بات حقیقت ہے کہ خواتین نے جس اثار اور قربانی کے ساتھ حضرت بی بی سکینہ ہوں، حضرت بی بی زینب ہوں، حضرت بی بی ام کلثوم ہوں، حضرت رقیہ ہوں، یہ تمام جتنی بھی خواتین ہیں انہوں نے کربلا کے اندر حضرت امام علی مقام کی مقصدیت کی تحریک کے اندر اپنی قربانی کے ساتھ وہ رنگ بھرا کہ اب قیامت تک نہ وہ رنگ پھیکا پڑے گا نہ اس رنگ کو کوئی ختم کر سکے گا۔ یہ کتنی بڑی بات ہے کہ اپنے باپ، اپنے بھائی اور اپنے کلیجے کے ٹکڑوں کو قرآن اور اسلام کی بقا کے لیے، حیا کی بقا کے لیے جو ہے وہ دین اور حق کی بقا کے لیے پیش کر دینا اور اس پر کوئی شکوہ نہ کرنا، اور پھر زخم اور خون سے رنگین جنازوں پر سجدہ شکر ادا کرنا، اور اس سجدہ شکر نے جو ہے وہ ضمیر فروش قاتلوں کو انسانیت کی نظروں میں ذلیل و خوار کر کے رکھ دیا۔ اور پھر اس بہت بڑے واقعے کے بعد بھی ان خواتین کا اپنے اشکوں کو ضبط کر جانا، اس ضبطی نے جو ہے وہ جو مردہ دل تھے ان کو بھی جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ حقیقت بات تو یہ ہے کہ اسیری کی اس کڑی دھوپ میں بھی ان کے چہروں کے اوپر جو ہے وہ کسی طریقے کی گھبراہٹ نہ تھی، وہ پرعزم تھیں، وہ استقامت کے ساتھ چل رہی تھیں، بے کجاوا سواریوں پر بیٹھنے کے باوجود وہ باوقار تھیں، وہ پرعزم تھیں، وہ پرجلال تھیں، ان کی گفتگو میں رعب تھا، ان کی طرف کسی کو نگاہ اٹھانے کی جو ہے نا وہ طاقت نہ تھی، ان کے وجود میں نہ گھبراہٹ تھی، نہ پچھتاوا تھا، نہ پشیمانی تھی، نہ شکوہ تھا، وہ اطمینان سے سرشار نگاہیں لیے وہ اپنے نور یقین کے ساتھ گلنار چہرے لیے جو ہے وہ آگے بڑھ رہی تھی۔ آپ اس قطع کلام کی معذرت علامہ صاحب، آپ نے جو بات فرمائی کہ اپنی عصمت و طہارت، میں نے جو ابتدا میں حوالہ دیا ایک واقعہ کا، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ، یہ آخری مدنی صحابی ہیں، بے شک، اور یہ 91 ہجری میں انہوں نے پردہ فرمایا اور 96 برس کی ان کی عمر جو ہے وہ تھی۔ آپ یہ دیکھیے کہ انہوں نے ان سے کیا کہا، صرف اتنا کہا کہ ان کے چہرے مڑ جائیں کسی طرح سے، ہماری طرف یہ نہ دیکھ، یہ وقار ہے۔ دیکھیں آج جو کہا جاتا ہے کہ عورت مرد کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر چلے، تو ان عظیم الشان خواتین نے فرما دیا کہ حق کی بلندی جب ہو تو اس وقت مرد کے کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے چلا جاتا ہے، جب جو ہے وہ قرآن کو تمہاری ضرورت ہو، اسلام کو تمہاری ضرورت ہو اور حیا کے میدان میں پھر آگے بڑھ کے چلا جاتا ہے۔
ہے، یہ نہیں کہ بے حیائی کے میدان میں کہو کہ ہم مرد کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے چلیں گے۔ ان خواتین نے جو ہے وہ تمام ظلمت قدوں کے اندر اپنے پر جلال لہجے اور باوقار تقاریر کے ساتھ جو ہے وہ حضرت امام علی مقام کی اس شہادت کو جو ہے وہ زندگی بخشی کہ آج کوئی بھی جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے بھی لوگ ضمیر فروش ہیں، ان کو انہوں نے مسخ کر کے رکھ دیا اپنی تقاریر کے ساتھ، اور بتا دیا کہ امام حسین اپنے ساتھ اہل حرم کو لے کر کیوں چلے تھے، خواتین کو لے کے کیوں چلے تھے، کیونکہ ہو سکتا تھا کہ حضرت امام حسین کی قربانیوں کو فراموش کرنے کی طرف جو ہے وہ یہ لوگ بڑھتے اور مورخ کے ساتھ اس ساری قربانی کو مسخ کرنے کی کوشش کی جاتی، لیکن اس اسیری کی تحریک میں شامل ہونے والی یہ تمام عظیم الشان خواتین حضرت بی بی سکینہ کے ہمراہ یہ سب جو ہیں وہ سلام کی مستحق ہیں، اور قیامت تک ہماری جو بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، ہمارے گھر کی جتنی خواتین ہیں، ان کے لیے یہ وہ نور چھوڑ کے گئی ہیں کہ جو بھی خاتون اس نور کو پائے گی اس کا چہرہ یہاں بھی روشن رہے گا، محشر میں بھی روشن رہے گا انشاءاللہ۔ بہت شکریہ آپ تینوں احباب کا، آپ تشریف لائے اس تیقن کے ساتھ کہ کل بروز محشر اللہ تعالیٰ حضرت بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ کے صدقہ ذکر کرنے والوں اور ذکر سننے والوں کو عطا فرمائے۔ آئیے صاحب اپنی اپنی روح سے تجدید عہد وفا کرتے ہیں۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا، پاکستان کا، امت مسلمہ کا، اور خاص طور پہ غزہ کے رہنے والوں کے لیے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ان کا حامی و ناصر ہو۔ ملک کے معروف ثناء خواں جناب محمد شاہزیب جاوید گنجیالوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ کو خوش آمدید، السلام علیکم۔ منقبت کا نذرانہ پیش کریں گے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جناب طوفان علم ٹوٹا معصوم سکینہ پر، طوفان علم ٹوٹا معصوم سکینہ پر، ہر سمت سے غم آیا، ہر سمت سے غم آیا، معصوم سکینہ پر، طوفان علم ٹوٹا سکینہ پر، اپنوں کی جدائی بھی تھی، پیاس کی شدت بھی، اپنوں سورج بھی رہا ٹھہرا، سورج بھی رہا ٹھہرا، معصوم سکینہ پر، طوفان علم ٹوٹا معصوم سکینہ پر، جب بابا کا گھوڑا تھا خالی ہی چلا آیا، جب بابا کا گھوڑا تھا خالی ہی چلا سانحہ تھا گزرا، کیا سانحہ تھا گزرا، معصوم سکینہ پر،
سکینہ پر مجبوری و محکومی دیکھی نہ گئی ساجد مجبوری و محکومی دیکھی نہ گئی ساجد جی بھر کے فلک رویا جی بھر کے فلک رویا معصوم سکینہ پر طوفان علم ٹوٹا معصوم سکینہ پر ہر سمت سے غم آیا معصوم سکینہ پر طوفان علم ٹوٹا معصوم سکینہ پر